بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور خدا کے ہاتھ مال و جان بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی جہاد میں لڑتے ہیں، جس میں کبھی قتل کرتے ہیں اور کبھی قتل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ بے جہاد کرنا ہے، خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی۔ اس قتال پر ان سے جنت کا سچا وعدہ کیا گیا ہے، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن کریم میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور یہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے، اور اس نے اس بیع پر وعدہ جنت کیا ہے۔ تو اس حالت میں تم لوگ جو کہ جہاد کر رہے ہو، اپنی اس بیع مذکورہ پر جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، کیونکہ اس بیع پر تم کو حسب وعدہ مذکورہ جنت ملے گی، اور یہ جنت ملنا بڑی کامیابی ہے، تو ضرور تم کو یہ سودا کرنا چاہیے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اور وہ مجاہدین ایسے ہیں جو علاوہ جہاد کے ان اوصاف کمال کے ساتھ بھی موصوف ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں، اور روزہ رکھنے والے ہیں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو جن میں جہاد اور یہ صفات ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے کہ ان سے جنت کا وعدہ مذکور ہے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، اس وجہ سے کہ کافر ہو کر مرے ہیں، اور اگر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے شبہ ہو کے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا اور اس کے قبل تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جائے، اور وہ بھی صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اس قول میں استغفر لک ربی غرض جواز تو اس لیے تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر نہ ہوا تھا، اور وقوع کو اس سے ترجیح ہو گئی تھی کہ وعدہ کر لیا تھا، ورنہ باوجود جواز کے بھی وقوع نہ تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن یعنی کافر ہو کر مرا ہے، تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے کہ استغفار بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت دعائے مغفرت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ کافر میں احتمال مغفرت کا ہے ہی نہیں، بخلاف حالت حیات کے کہ دعائے مغفرت کے معنی اس وقت طلب توفیق ہدایت ہو سکتے ہیں کہ توفیق ہدایت کے لیے مغفرت لازم ہے۔ اور رہا یہ کہ وعدہ کیوں کر لیا تھا، وجہ اس کی ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج حلیم الطبع تھے کہ باوجود کہ باپ نے ان کو کیسی کیسی سخت باتیں کہیں مگر حلم سے کام لیا، اور مزید برآں یہ کہ شفقت کے جوش سے وعدہ کر لیا، اور احتمال نفع تک اس وعدے کو پورا فرمایا۔ جب یاس ہو گیا، ہار کر چھوڑ دیا، بخلاف تمہارے استغفار کے کہ مشرکین کے مرنے کے بعد ہو رہا ہے، جن کا حالت شرک پر مرنا ظاہر مشاہد سے معلوم ہے، اور احکام شرعیہ میں ایسا ظاہر کافی ہے، پھر قیاس کب صحیح ہے اور اس قیاس پر شبہ کب مبنی ہو سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کیے پیچھے یعنی ہدایت کے بعد گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ پس جب ہم نے تم کو مسلمانوں کو ہدایت کی اور اس کے قبل استغفار للمشرکین کی ممانعت نہ بتلائی تھی، تو اس کے کرنے سے تم کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم میں گمراہی کا مادہ پیدا کر دیا جائے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، سو یہ بھی جانتے ہیں کہ بدون ہمارے بتلائے ہوئے ایسے احکام کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے ان افعال سے مضرت بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، یعنی ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لیے خاص ہے، اس لیے جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور جس ضرر سے چاہے بچا سکتا ہے،
اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے، بلکہ وہی یار و مددگار ہے۔ اس لیے قبل نہیں تم کو ضرر سے بچاتا ہے، اور اگر تم نے بعد نہیں اطاعت نہ کی تو اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔